السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہم سب کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کی توفیق کا مل جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے سب سے آخری نبی ہیں۔ خاتم النبیین ہونے کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو۔ ہمیں ان مواقع پر زندگی کیسے گزارنی چاہیے، خوشی اور غم کے موقع کو کیسے نبھانا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ایک ایک چیز سمجھائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روشنی میں حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ، امت کے اکابرین علماء نے محنت فرما کے مزید پیش آنے والے نئے مسائل کو حل کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر موقع پر علماء کرام کی طرف رجوع کریں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی کے مواقع بھی آتے ہیں، غمی اور تکلیف کے مواقع بھی آتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں جو خوشی کے موقع آتے ہیں، اہل اسلام کے ان مواقع میں دو اہم موقع ہیں عید کے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے بطور خوشی کے اہل ایمان کو عید الفطر ادا کی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نے بطور خوشی کے اہل ایمان کو عید الاضحیٰ عطا کی ہے۔ ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر کیا کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہ خوشی محض خوشی نہ رہے بلکہ عبادت بن جائے، یہ خوشی محض دنیا کی حد تک نہ ہو بلکہ یہ خوشی ہماری اخروی خوشی کا بھی ذریعہ بن جائے۔ اس کے لیے علماء کرام نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے حضرات نے محنت فرما کے ایک ایک چیز ہمیں بتائی ہے۔ عیدین کے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، چند ایک مسائل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس موقع پر ہم اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، جب عید کا دن ہو تو ہمیں صبح سویرے جلدی اٹھنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، خوشی کا آغاز اللہ کی عبادت سے اور سجدے سے کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مرد حضرات فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں پہنچیں، جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نمبر 3، شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے آپ کی صفائی کا اور آرائش وغیرہ کا اور زیب و زینت کا خیال کریں۔ مثال کے طور پر ناخن تراشنے ہیں تو ناخن تراش لیں، اگر زیر ناف بال تراشنے ہیں تو زیر ناف بال ختم کریں، صاف ستھرا لباس پہنیں، مونچھیں ہیں تو مونچھوں کو کتریں۔ یہ ناخن تراشنا، بال تراشنا، یہ عید الفطر کے موقع پر ہے۔ اگر عید الاضحیٰ کا موقع ہو تو عید والے دن وہ لوگ جو قربانی کر رہے ہوں ان کے لیے بہتر، مستحب اور افضل یہ ہے کہ اپنی قربانی کو ذبح کرنے سے پہلے اپنے ناخن بھی نہ کاٹیں اور اپنے بالوں کو بھی نہ کاٹیں۔ عید الفطر کے موقع پہ اس چیز کا خیال کریں کہ بال بھی صاف کیے جا سکتے ہیں، ناخن بھی تراشے جا سکتے ہیں، مونچھیں بھی چھوٹی کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 4، اس کے بعد غسل کرنا، اپنے جسم کی پاکی اور صفائی کا خیال کرنا، اور اس کے بعد جو لباس میسر ہو، نیا ہو تو بہت اچھا، نہیں تو وہ لباس جو صاف ستھرا ہو، سب سے اچھا لباس انسان کے پاس ہو، وہ لباس پہننے کی کوشش کریں۔ نمبر 5، خوشبو لگیں، اس لیے کہ جب ہم نماز عید ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں،
تو ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، خوشبو لگانے کا اہتمام کریں۔ نمبر 6، نماز عید کے لیے جب جانے لگیں، اگر عید الفطر کا موقع ہو، رمضان المبارک کے بعد والی عید کا موقع ہو، تو جانے سے پہلے کھجور، چھوارا یا کوئی میٹھی چیز کھا کر جائیں۔ اور اگر عید الاضحیٰ کا موقع ہو تو مستحب اور بہتر یہ ہے کہ انسان بغیر کوئی چیز کھائے عیدگاہ کی طرف جائے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی قربانی کا جانور ذبح کرے اور سب سے پہلے اسی کا گوشت استعمال کرے۔ لیکن یاد رکھنا، اسے روزے کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص حکم ہے جو علماء کرام نے ہمیں بتایا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر سب سے پہلی کھائی جانے والی خوراک وہ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے۔ نمبر 7، جب نماز عید ادا کرنے کے لیے جائیں تو اگر عید الفطر کا موقع ہو، جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کریں۔ صدقۃ الفطر ادا کریں۔ صدقۃ الفطر میں 4 چیزیں ہیں جو ادا کی جا سکتی ہیں۔ کشمش یا اس کی قیمت دینا چاہیں تو 3.5 کلو، چھوارے یا اس کی قیمت دینا چاہیں تو 3.5 کلو، جو دینا چاہیں تو 3.5 کلو، اور اگر گندم دینا چاہیں تو یہ تقریباً 2.25 کلو بنتی ہے۔ یہ بھی دی جا سکتی ہیں اور ان کی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یہ عید الفطر کے موقع پر۔ نمبر 8، نماز عید کے لیے جب جائیں تو جاتے ہوئے راستے میں باتیں کرنے کی بجائے تکبیرات کہتے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر موقع عید الفطر کا ہو تو پھر یہ تکبیرات آہستہ کہی جائیں، اور اگر موقع عید الاضحیٰ کا ہو تو پھر قدرے اونچی آواز سے ان تکبیرات کا اہتمام کیا جائے۔ اسی طرح جب نماز عید کے لیے جائیں، اگر کوئی عذر نہ ہو، مجبوری نہ ہو، بیماری نہ ہو، تو بہتر یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے پیدل جائیں۔ بوقت ضرورت سواری پر سوار ہونا بھی جائز ہے۔ عیدگاہ بہت دور ہے، ایک شخص ہے جو بیمار ہے، پیدل سفر نہیں کر سکتا، اگر سواری پر جانا چاہے تو بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ کی طرف جائیں تو پیدل جائیں، سواری پر سوار ہو کر نہ جائیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں جلد از جلد عیدگاہ میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ وہاں پہنچ کر بڑی توجہ کے ساتھ امام صاحب کی گفتگو سنیں، دین کی بات سنیں، اللہ کے رسول کی بات سنیں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ امام صاحب کی گفتگو کے بعد نماز عید ادا کریں۔ نماز عید ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز عید کی 2 رکعتیں ہیں، جس میں 3 تکبیریں اصلی ہیں اور 6 تکبیریں زائد ہیں۔ یہ قیام اور رکوع کی حالت میں 3 تکبیرات اصلیہ ہیں اور 6 تکبیرات زائدہ ہیں۔ جب آپ نماز شروع کریں گے، اللہ اکبر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، یہ تکبیر تحریمہ ہے جو تکبیر اصلیہ ہے۔ جب رکوع میں جائیں گے پہلی رکعت میں، اللہ اکبر، یہ تکبیرات تحریم، یہ تکبیر رکوع ہے جو تکبیر اصلیہ ہے۔ جب دوسری رکعت کے رکوع میں جائیں گے پھر تکبیر کہیں گے۔ نماز شروع کرتے وقت پہلی رکعت کا رکوع اور دوسری رکعت کا رکوع، یہ 3 تکبیریں اصلیہ ہیں اور 6 تکبیریں اس میں زائد ہوتی ہیں۔ 6 تکبیریں اس میں زائد ہوتی ہیں، 3 تکبیریں پہلی رکعت میں اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں۔ پہلی رکعت میں جب آپ نماز شروع کریں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں تک اٹھائیں گے، پھر ہاتھوں کو باندھنا نہیں، چھوڑ دینا ہے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا کر پھر دوبارہ چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ 2 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا کے چھوڑنے ہیں، تیسری مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ دینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، دوسری سورت پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے، آپ نے امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، دوسری سورت بھی نہیں پڑھنی۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے امام صاحب سورت پڑھیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھیں گے، پھر 3 تکبیریں زائد ہوں گی،
3 مرتبہ اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہیں اور چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو یہ 9 تکبیریں ہیں جو زائد ہیں، جنہیں ہم ان 2 رکعتوں میں ادا کرتے ہیں۔ پہلی رکعت کے شروع والی، اس کے بعد ولا الہ غیرک ثنا سے فارغ ہونے کے بعد 3 تکبیریں، یہ 4 ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں جب پہلی رکعت کے رکوع میں جائیں گے تو تکبیر 5 ہو جائیں گی۔ دوسری رکعت میں جب قرات سے فارغ ہوں گے تو 3 تکبیریں، یہ 8 ہو جائیں گی، اور دوسری رکعت کے رکوع کی تکبیر، یہ 9 تکبیریں ہو جائیں گی۔ اب بات سمجھنا، احادیث مبارکہ میں بعض احادیث میں تکبیریں آتی ہیں 6 کہ عیدین کی 2 رکعتوں میں 6 تکبیریں۔ بعض روایات میں تکبیریں آتی ہیں 4، ایک رکعت میں حضور 4 تکبیریں فرماتے، 2 میں 8 فرماتے، اور بعض روایات میں تکبیریں آتی ہیں 9۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں 4 والی پہ عمل کریں، 8 والی پہ عمل کریں یا 9 والی پہ عمل کریں۔ ہمارے فقہا، خصوصاً ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بات کو سمجھایا، جن روایات میں 6 تکبیروں کا ذکر ہے، اس سے مراد ہے تکبیرات زائدہ۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے 3 تکبیریں اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں، یہ 6 مراد ہیں۔ اور جن روایات میں ہے کہ ایک رکعت میں 4 تکبیریں ہوتی، اس کا معنی یہ ہے کہ ایک تکبیر رکوع والی اور 3 تکبیر زائد، یہ 4 یوں بنتی ہیں۔ اور جن روایات میں 9 کا ذکر آتا ہے، ان سے مراد یہ ہے کہ ایک تکبیر شروع والی اور 2 تکبیریں رکوع والی اور 6 تکبیریں زائد، تو یہ 9 تکبیریں بنتی ہیں۔ اس لیے ان روایات میں کسی قسم کا تعارض نہیں ہے، 6 والی بات بھی ٹھیک ہے، 8 والی بات بھی ٹھیک ہے، اور 9 والی بات بھی ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ تکبیریں 6 فرماتے تھے زائد، بعض میں 9 کا ذکر ہے جن کی وضاحت میں نے عرض کر دی ہے۔ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی زائد تکبیریں 6 فرماتے تھے، ان سے زائد نہیں کہتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد کی پہلی جلد صفحہ 170 پر حدیث مبارک نقل کی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا، کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحیٰ والفطر، آپ جب نماز عید الاضحیٰ یا نماز عید الفطر ادا فرماتے تو آپ تکبیریں کیسے کہتے؟ ان حضرت ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا، کان یکبر اربعا تکبیرۃ علی الجنائز، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نماز جنازہ میں 4 تکبیریں فرماتے تو نماز عید الاضحیٰ اور نماز عید الفطر میں بھی 4 تکبیریں فرماتے۔ فقال حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صدقہ، حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ لوگوں، حضرت ابو موسیٰ اشعری بات بالکل ٹھیک فرما رہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ میں بھی 4 تکبیریں فرماتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں بھی 4 تکبیریں فرماتے۔ فقال ابو موسیٰ کذالک کنت اکبر فی البصرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے کہ جس طرح حضور کا مبارک عمل 4 تکبیرات کا تھا، میرا عمل بھی 4 تکبیروں کا ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری مسئلہ بتا رہے ہیں بطور دلیل کہ اللہ کے نبی کا عمل پیش کر رہے ہیں اور اس پر اپنا عمل بھی پیش کر رہے ہیں، اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تصدیق بھی فرما رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس میں تکبیریں 4، جب نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر پڑھیں گے تو اس میں بھی تکبیریں ایک رکعت میں 4 ہوں گی۔ وہ 4 کیسے؟ ایک تکبیر ہوگی رکوع والی اور 3 تکبیریں ہوں گی زائد، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد، یہ 4 تکبیریں ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت احناف جو نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہتے ہیں، وہ صرف ہمارے امام کا مسئلہ نہیں، اللہ کے نبی کا مبارک عمل موجود ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت احناف جو نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکعت میں 4 تکبیریں کہتے ہیں، ان کا ذکر بھی حدیث مبارک میں ہے۔ اسی طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن طحاوی کی دوسری جلد صفحہ 371 پر حدیث مبارک نقل کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، اللہ کے نبی نے ہمیں عید والے دن نماز پڑھی، فکبر اربعا و اربعا، آپ نے پہلی رکعت میں بھی 4 تکبیریں فرمائی اور آپ نے دوسری رکعت میں بھی 4 تکبیریں فرمائی۔ ثم اقبل علینا بوجہہ حین انصرف،
آپ جب نماز سے فارغ ہوئے آپ نے اپنا رخ انور ہماری طرف فرمایا، فرمایا لا تنسوا کتکبیر الجنائز، فرمایا صحابہ اس بات کو بھولنا نہیں ہے، یہ جو میں نے نماز آپ کو پڑھی ہے اس کا طریقہ بھولنا نہیں ہے، آپ نے تکبیریں ایسے کہنی ہے جیسے میں نے کہی، کتکبیر الجنائز، جس طرح نماز جنازہ میں تکبیریں ہوتی ہیں، واشار باصابعہ وقبض ابہامہ، اللہ کے نبی نے زبان سے بھی فرمایا کہ بھولنا نہیں، جیسے نماز جنازہ کی تکبیریں ویسے اس کی تکبیریں، اور آپ نے اپنے عمل سے بھی اشارہ کیا، فرمایا کہ اپنے انگوٹھے کو بند کیا اور آپ نے اپنی انگلیوں سے یوں اشارہ فرمایا کہ ان تکبیروں کو بھولنا نہیں، انگوٹھے کو بند کر کے جب انگلیوں کا اشارہ فرمایا تو یہ انگلیاں 4 بنتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اللہ کے نبی کا عمل بھی بتایا، اللہ کے نبی کا قول بھی بتایا۔ بعض لوگ اس سے زائد تکبیریں کہتے ہیں، کسی امام کی تقلید بھی نہیں کرتے، کسی امام کی تقلید کرنے کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، اور جو لوگ تقلید کرتے ہیں انہیں مومن سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ ہر موقع پہ امت میں اختلاف ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر موقع پر انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس موقع پر وہ بعض ایسی احادیث پیش کرتی ہیں جو درجہ صحت کو نہیں پہنچتی، سند کے اعتبار سے قابل اعتماد نہیں ہے، سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور ان کے ہاں ضعیف حدیث قابل قبول بھی نہیں ہے، وہ بعض ایسی روایات پیش کرتے ہیں، میں ابھی فی الحال ان کی سندوں کی طرف نہیں جاتا کہ ان کی اسناد کیسی ہیں، ان کے بارے میں محدثین کا فیصلہ کیا ہے، فقہا کا فیصلہ کیا ہے، میں موٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ اب دیکھیں اگر ان کی بات مان لی جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 سے زائد تکبیریں کہی ہیں، اللہ کے نبی نے 9 سے زائد تکبیریں کہی ہیں، اگر کوئی ایسی حدیث پیش کریں، ہم کہتے ہیں عمل ان روایات پہ کرنا ہے جن میں ایک رکعت میں 4 تکبیروں کا ذکر ہے اور 2 رکعت میں 8 تکبیروں کا ذکر ہے، تکبیر تحریمہ کو ملیں تو 9 کا ذکر ہے، اس پر عمل کیوں کرنا ہے، باقی کو کیوں چھوڑنا ہے؟ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ روایتیں سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، اور جن پر ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ وہ سند کے اعتبار سے مضبوط اور سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 9 تکبیریں فرمائی یا بعض میں 8 کا ذکر ہے، یہ روایات وہ ہیں جن پر حضور کا قول بھی موجود ہے، عمل بھی موجود ہے، اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت احناف کی جو معمول بہا روایات ہیں، وہ قولی بھی ہیں اور فعلی بھی ہیں، اللہ کے نبی کا مبارک قول بھی ہے، فرمان بھی ہے، آپ کا عمل بھی ہے، آپ نے 4 فرمائی ہیں، پھر کہا لا تنسوا، انہیں بھولنا نہیں، پھر آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ اتنی تکبیریں کہنی ہیں، تو یہ قولی بھی ہے اور فعلی بھی ہے، اور جو روایات وہ پیش کرتے ہیں ان کی روایات صرف فعلی ہیں، اور ایک طرف قولی اور فعلی دونوں ہوں تو ترجیح ان روایات کو ہوگی جس میں قول اور فعل دونوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 2، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہاں پر عمل آپس میں بظاہر ٹکرا گئے، جو روایتیں وہ پیش کرتے ہیں اگر ان کو مان لیا جائے، ہم کہتے ہیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں لکھا، اگر کسی مسئلہ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے پہلے اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں موجود ہوں، اذا تنازع الخبران، اللہ کے نبی کی 2 حدیثیں ہوں جو آپس میں ٹکرا جائیں، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ حضور کے بعد حضور کے صحابہ کس کو لے کر چلے ہیں۔ اسے میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ چھاننا ہے، چھاننا، جس طرح چھاننے کے ذریعے کسی چیز کو چھانا جاتا ہے کہ اصلی کون سی ہے اور ویسے چیز کون سی ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے اعمال کو لینے کے لیے صحابہ کرام ہمارے لیے چھاننا ہے۔ اگر حضور کوئی کام فرمائے اور صحابہ اس کام کو نہ کریں، اس کا معنی یہ کام یا تو اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے، یہ کام یا تو اللہ کے نبی نے بوقت ضرورت فرمایا، یہ کام اللہ کے نبی نے یا تو عذر کے طور پر فرمایا، یا اس کام کرنے کی کوئی اور وجہ ہوگی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، وگرنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر کبھی عمل کو ترک نہ فرماتے۔ تو صحابہ کرام کا عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد وہ تکبیرات ویسے کہنے کا ہے جیسے ہم کہتے ہیں، وہ تکبیر تحریمہ کہتے، قرات سے پہلے 3 تکبیریں کہتے، پھر رکوع کی تکبیر کہتے، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں کہتے، اس کے بعد وہ جو ہے رکوع والی تکبیر کہتے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جسے لے کر چلے ہیں وہ تکبیریں ٹوٹل 9 بنتی ہیں، جن میں 6 تکبیرات یہ زائد ہیں اور 3 تکبیرات اصلیہ ہیں، اس لیے ہمیں اتنی تکبیریں کہنی چاہیے، اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا عمل ہے۔ یہاں پر تھوڑا سا ایک مسئلہ اور بھی ذہن نشین فرما لیں، میں نے گزارش کی کہ جب ہم نماز شروع کریں گے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے،
ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کے چھوڑیں گے، پھر ہاتھوں کو اٹھا کر پھر چھوڑیں گے، پھر ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ یعنی تکبیرات عیدین جو ہم زید تکبیریں کہتے ہیں، ان میں ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ رفع الیدین ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے امیر المومنین خلیفہ راشد مراد پیغمبر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک عمل موجود ہے۔ التلخیص الحبیر کی دوسری جلد صفحہ 86 پہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ انہ کان یرفع یدیہ فی التکبیرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز عیدین میں جب تکبیریں فرماتے تو اس میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جب نماز عید ادا فرماتے یرفع یدیہ مع کل تکبیرۃ، تو یہ بھی اس کے اندر رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے فتاوی علماء حدیث کی چوتھی جلد صفحہ 179، فتاوی ثنائیہ کی پہلی جلد صفحہ 525، فتاوی نظیریہ کی پہلی جلد صفحہ 454 پر یہ بات موجود ہے کہ تکبیرات عیدین میں رفع الیدین کرنا تو ثابت ہے، لیکن تکبیرات عیدین میں رفع الیدین چھوڑنا ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر عام نماز ہو ان میں ہم تکبیرات کے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، رکوع میں جاتے ہیں تو نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہیں تو نہیں کرتے، لیکن جب ہم نماز عید ادا کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ان زائد تکبیروں میں رفع الیدین کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو کہتے ہیں نماز میں رفع الیدین نہ کریں، یہاں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک وجہ تو میں نے یہ عرض کی ہے کہ عیدین کے موقع پہ رفع الیدین کرنا، اس کے بارے میں حدیث ایک قسم کی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری حدیث نہیں ہے، اور نماز کے اندر ویسے جو رفع الیدین ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث ایک نہیں ہے بلکہ کئی قسم کی احادیث ہیں، اس لیے ہم وہاں پر ترجیح ترک کو دیتے ہیں، اس لیے کہ وہاں ترک ثابت ہے، اور عیدین کی نمازوں میں رفع الیدین کا ترک اللہ کے نبی سے یا آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں۔ دوسری وجہ جو ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرمایا کرتے ہیں، اور وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، جو حضرت توجیہ فرماتے ہیں، فرماتے دیکھیں ہم نماز میں رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین نہیں کرتے، نماز عیدین میں ہم یہ رفع الیدین کرتے ہیں، عام نمازوں میں ہم رفع الیدین نہیں کرتے، نماز وتر کی تیسری رکعت میں قنوت کے لیے ہم رفع الیدین کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ بات سمجھیں گے، حضرت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ نماز کا اصل مقصد ہے ذکر خدا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز ذکر کے لیے ہے، اس لیے نماز کے اندر حرکات کرنے سے منع کیا گیا ہے، نماز کے اندر خشوع کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز میں عام نماز میں رفع الیدین کرے، رکوع جا رہے کہتے اللہ اکبر، پھر رکوع میں گیا، اس نے حرکتیں کی ہیں دو، نمبر ایک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اور نمبر دو وہ رکوع میں گیا، اور ذکر کیا ہے ایک اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر رکوع کے لیے ہے یا اللہ اکبر ہاتھ اٹھانے کے لیے؟ یہ اللہ اکبر رکوع کے لیے ہے، ہاتھ اٹھانے کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے رکوع والی حرکت وہ ہے جو ذکر کے ساتھ مل گئی ہے، وہ بھی ذکر بن جائے گی، اور یہ جو ہاتھ اٹھانے والی حرکت ہے یہ بغیر ذکر کے ہے، اس لیے یہ ذکر نہیں بنے گی۔ جبکہ ہم رکوع نماز وتر کی تیسری رکعت میں قنوت کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اسی طرح عیدین میں جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس میں حرکت بھی ایک ہے اور ذکر بھی ایک ہے، اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یا اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دیگر نمازوں میں حرکتیں دو ہیں، رفع یدین اور رکوع، رفع یدین اور سجدہ، ذکر ایک ہے، اس لیے وہ رفع الیدین ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ مقرون بے ذکر نہیں ہے، ذکر کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے۔ اور نماز عیدین یا نماز وتر کی تیسری رکعت میں جو رفع یدین کرتے ہیں یہ مقرون بے ذکر ہے، اللہ اکبر، اور ہر وہ حرکت جو بغیر ذکر کے ہو وہ ذکر نہیں ہوتی، اور وہ حرکت جو مقرون بے ذکر ہو وہ ذکر بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے نماز وتر میں رفع الیدین کرنا یہ مقرون بے ذکر ہونے کی وجہ سے ذکر ہے اور بالکل ٹھیک ہے، نماز عیدین میں رفع الیدین کرنا مقرون بے ذکر ہونے کی وجہ سے ذکر ہے جو بالکل ٹھیک ہے، اور دیگر نمازوں میں رفع الیدین کرنا یہ چونکہ مقرون بے ذکر نہیں ہے، خالی حرکت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عام نمازوں میں رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے۔ تو نماز عید ادا کرنے کا میں نے طریقہ عرض کیا، 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ، 6 زائد تکبیریں، 3 اصلی تکبیریں، یہ ٹوٹل 9 تکبیریں بنے گی۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ والی، نمبر 2 3 زائد تکبیریں قرات سے پہلے، یہ 4 ہو جائیں گی، اور 5ویں تکبیر رکوع کی، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 تکبیریں 8،
اور ایک تکبیر رکوع کی، یہ 9 بن جائیں گی۔ اگر 6 کی آئے گا ذکر وہ بھی دلیل ہماری ہوگی، اگر 8 کا ذکر رہے گا وہ بھی دلیل ہماری ہوگی، اور اگر 9 کا ذکر رہے گا تو وہ بھی دلیل ہماری ہوگی۔ یہاں پہ ایک بات اور مسئلہ بھی سمجھ لیں، اگر کوئی بندہ نماز عید ادا کرنے کے لیے گیا اور ایسے وقت میں پہنچا کہ امام صاحب 2 تکبیریں 3 تکبیریں کہہ چکے تھے اور قرات شروع کر چکے تھے، یہ بندہ پہلی رکعت میں جا کر ملا، امام صاحب سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ یہ جائے اور جا کر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھے اور اس کے بعد 3 زائد تکبیریں فوراً کہہ لے، اس کے بعد امام کی قرات سننا شروع کرے۔ اگر امام کے پاس یہ اس وقت پہنچا جب امام صاحب رکوع میں جا چکے تھے، قیام نہیں تھا، اب اگر یہ قیام کی حالت میں 3 زائد تکبیریں کہہ کر امام کے ساتھ رکوع میں مل سکتا ہے تو 3 زائد تکبیریں کہے اور رکوع میں مل جائے، اور اگر اسے خدشہ ہے کہ میں نے 3 زائد تکبیریں کہی تو امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، اب یہ کیا کرے؟ اب یہ اللہ اکبر پہلی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے قیام کر کے، اور رکوع کے اندر جا کر ہی زائد تکبیریں کہہ لے۔ یعنی اگر امام قیام کی حالت میں ہو تو یہ قیام کی حالت میں تکبیریں کہہ لے، اگر امام رکوع کی حالت میں ہو یہ قیام میں تکبیریں کہہ کر مل سکتا ہے تو مل جائے، اگر نہیں مل سکتا تو پھر یہ رکوع کے اندر جا کر ان تکبیروں کو کہہ دے۔ اگر کسی بندے کی نماز عید کے موقع پر 1 رکعت رہ جائے، وہ کیسے ادا کرے؟ اب اس کے ادا کرنے کے دونوں طریقے ہیں جو ہمارے علماء نے لکھے ہیں، ان میں سے کسی طریقے پر بھی ادا کرے۔ ایک طریقہ، امام صاحب نے سلام پھیرا، یہ اٹھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہاں تک پڑھ کر 3 زائد تکبیریں کہے، فاتحہ پڑھے، دوسری سورت پڑھے، رکوع سجدہ، آخر میں سلام پھیر دے۔ اور دوسرا طریقہ یہ کہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، پھر رکوع میں جائے، یعنی اگر پہلی رکعت کتنا پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے، دوسری کتنا پڑھنا چاہے تب بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو نماز عید ادا کریں اور سنت کے مطابق ادا کریں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے کے مطابق ادا کریں۔ نماز عید کے لیے کوشش فرمائیں کہ نماز عید یہ کسی بڑے گراؤنڈ میں ادا کریں، عیدگاہ میں ادا کریں۔ اگر کوئی عذر اور مجبوری ہے تو جامع مسجد میں ادا کریں، اگر کوئی عذر اور مجبوری ہے تو ایک علاقے کی کئی مساجد میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اگر کوئی عذر اور مجبوری ہو تو یہ نماز اپنے گھر میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طرح اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے، حالات چل رہے ہیں، آئندہ بھی اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو ہم کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ اگر حکومت کی طرف سے نماز عید ادا کرنے پر پابندی نہ ہو تو عیدگاہ میں پڑھیں، عیدگاہ میں پابندی ہے تو جامع مسجد میں پڑھیں، جامع مسجد میں بھی لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جاتا، اپنی مسجد میں پڑھیں، اگر مسجد میں بھی پابندی ہو تو پھر اپنے گھر میں پڑھیں۔ ایک محلے کے لوگ ایک گھر میں اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہو کر نماز عید ادا کریں تو ادا کی جا سکتی ہے۔ اور اگر ایسا مسئلہ ہے کہ حکومت کی طرف سے گھر سے باہر نکلنے پر ہی پابندی ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے، آپ نے گھر میں رہنا ہے، ادھر ہی نماز ادا کرنی ہے، تو پھر گھر کے افراد کے ساتھ بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ اس میں بہتر یہی ہے کہ کم از کم 3-4 بندے ہوں، اگر بوقت ضرورت مجبوری کی وجہ سے ایک بندہ بھی ہو تو نماز عید ہو جائے گی۔ باقی اس کے بارے میں ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے جہاں ہر موقع پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اس بارے میں بھی حضرت کا فتویٰ موجود ہے جو ہماری ویب سائٹ پر ہوگا، یا آپ رابطہ کر لیں گے، آپ کو فتویٰ مل جائے گا انشاءاللہ کہ لاک ڈاؤن کی صورت میں ہم نماز کیسے ادا کریں، اگر پابندی ہو تو کیا کریں، کیا کرنا چاہیے، وہ سارا طریقہ حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے محبت اور شفقت والا معاملہ فرما کر حل فرما دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی کے اندر ہی ہم اسی کو لیں اور اسی کے مطابق پھر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نماز عید اگر کسی کی رہ جائے، ایک بندہ نماز عید نہیں پڑھ سکا تو نماز عید کی قضا نہیں ہے، نماز عید کو قضا نہیں کر سکتا، بس رہ گئی ہے تو سو رہ گئی ہے، اس کے بعد توبہ اور استغفار کرے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد یہاں پہ چلیں، ایک مسئلہ میں اختصار کے ساتھ اور بھی عرض کر دیتا ہوں۔ خواتین نماز عید کی ادائیگی کے لیے عیدگاہ یا مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں؟ یاد رکھنا، احادیث مبارکہ میں خواتین کے مساجد کی طرف آنے کے بارے میں کئی قسم کی احادیث ہیں، اور فقہا کا یہی کمال ہوتا ہے، تفقہ فی الدین جنہیں حاصل ہو ان کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک مسئلے کی تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں
اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتے ہیں، اس کے بعد مسئلہ امت کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک قسم کی احادیث کو دیکھ کر فوراً فیصلہ نہیں کرتے، تمام احادیث دیکھتے ہیں۔ خواتین مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ خواتین پر عید کی نماز فرض نہیں ہے۔ خواتین پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جمعہ اور عیدین ان پر فرض نہیں ہے۔ جو نماز ان پر فرض ہے اس کی ادائیگی کے لیے آئیں یا نہ آئیں، اس کے بارے میں احادیث کئی قسم کی ملتی ہیں۔ نمبر 1، وہ روایات جن میں مطلقاً خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، جس میں اللہ تمنعوا، اے مردو خواتین کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو، یعنی ان کو اجازت دے دو۔ نمبر 2، بعض روایات وہ ہیں جن میں آنے کی اجازت تو ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ اس میں پہلی شرط ہے استئذان، اپنے گھر والوں سے اجازت مانگیں، اپنے شوہر سے اجازت مانگیں کہ میں مسجد میں جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر وہ اجازت مانگیں تو ان کو اجازت دے دو۔ اب یہاں پہ بات سمجھنا، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم سے اجازت مانگے تو تم اجازت دے دو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ خواتین کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں۔ اگر ان کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہوتا تو اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اجازت وہاں پر لی جاتی ہے جس کام کے کرنے اور نہ کرنے دونوں کے اختیار ہوں۔ جیسے ایک عورت اگر فرض روزہ رکھتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ شوہر سے اجازت لے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ ہاں، اگر نفلی روزہ رکھنا چاہے تو شوہر کی اجازت ضروری ہے، اگر خامند اجازت دے تو رکھے، اگر خامند اجازت نہ دے تو وہ روزہ نہ رکھے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمانا کہ تم سے اجازت مانگے تو اجازت دے دو، عورت کو اس بات کا پابند کرنا کہ اجازت لے کر جاؤ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خواتین کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ پہلی شرط ہے استئذان۔ نمبر 2، روایات اور احادیث میں ہے کہ یہ وقت رات کا ہو، یعنی دن کی نمازوں میں نہ جائیں بلکہ رات کی نمازوں میں جائیں۔ نمبر 3، پردے کا اہتمام کر کے جائیں۔ نمبر 4، زیب و زینت اختیار نہ کریں، خوشبو لگا کر نہ جائیں۔ نمبر 5، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو، جانے کا راستہ ان کا الگ ہو، مردوں کا الگ ہو، وہاں پر مرد آگے صفوں میں، یہ پچھلی صفوں میں۔ اگر سجدے میں جائیں تو مرد خواتین پہلے جائیں، مرد بعد میں جائیں۔ سجدے سے اٹھیں تو مرد پہلے اٹھیں، خواتین بعد میں اٹھیں۔ جب نماز ختم ہو جائے تو یہ فوراً اٹھ کر چلی جائیں، مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ فتنے اور فساد کا خدشہ نہ ہو۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ ان کی آواز اونچی نہ ہو۔ اگر یہ 7 شرطیں پائی جائیں تو بوقت اجازت یہ مسجد میں جا سکتی ہیں، اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو یہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی۔ تیسری قسم کی احادیث ہیں کہ اگر یہ شرطیں پائی جائیں، یہ ساری شرطیں موجود ہوں، یعنی اجازت بھی ہے، پردہ بھی ہے، زیب و زینت بھی نہیں ہے، مردوں کے ساتھ اختلاط بھی نہیں ہے، فتنے اور فساد کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ فتنے کا خطرہ ہوگا، آواز بھی اونچی نہ ہو، رات کا وقت، تو ساری شرطیں پائی جائیں، ان عورتوں کے لیے مسجد میں جانا جائز تو ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر یہ نماز پڑھیں، اور گھر کے بھی ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں پر کسی کی نگاہ نہ پڑتی ہو۔ نماز کا مقصد ہے اللہ سے اجر لینا، تو ایسا کام کرنا چاہیے کہ اجر زیادہ ملے۔ خواتین اگر مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گی تو اجر کم ہے، اور اگر اپنے گھر میں نماز ادا کریں گی تو اجر زیادہ ہے۔ تو امت کو زیادہ اجر کی ضرورت ہے، اس لیے ان کو تھوڑے اجر کی طرف لے کر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ بھی اس وقت ہے جب نماز وہ جو ان پر فرض ہے، عید کی نماز تو ان بیچاریوں پر فرض ہی نہیں ہے، اس لیے ان کو لے کر جانا یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ام حمید سعدیہ آئی ہیں، مسند احمد کی روایت، حضور میرا دل کرتا ہے میں آپ کی اقتداء میں مسجد نبوی میں نماز ادا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں مفہوم عرض کرتا ہوں وقت کی اختصار کی وجہ سے، آپ نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو گی تمہیں ثواب زیادہ ملے گا، میرے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھو گی تو تمہیں اجر تھوڑا ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم گھر کے صحن میں نماز پڑھو گی تو اجر زیادہ ملے گا، اگر محلے کی مسجد میں پڑھو گی تو اجر کم ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر برآمدے میں نماز پڑھو گی تو اجر زیادہ ملے گا، اگر صحن میں نماز پڑھو گی تو اجر کم ملے گا۔ پھر فرمایا کمرے میں نماز پڑھو گی تو اجر زیادہ ملے گا، برآمدے میں نماز پڑھو گی تو اجر کم ملے گا۔ پھر فرمایا کہ کمرے کے اندر بھی ایسی جگہ پر جو بالکل تاریک ہو، جہاں پر کسی کی نگاہ نہ پڑتی ہو، وہاں پر پڑھو گی تو اجر زیادہ ملے گا، ویسے کھلی جگہ پر پڑھو گی تو اجر زیادہ ملے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اپنے گھر کے تاریک کونے میں اکیلے نماز پڑھنے پر جو تمہیں اجر ملے گا
وہ مسجد نبوی میں مجھ محمد کے پیچھے نماز پڑھنے پر بھی تمہیں نہیں ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ گھر نماز پڑھو، تمہارے لیے وہ بہتر ہے۔ وہ چونکہ صحابیہ تھی، ان کو بات سمجھ آ گئی، انہوں نے اپنے گھر کے کونے میں ایک جگہ مقرر کی اور موت تک اسی جگہ پہ نماز ادا کرتی رہی۔ اس کے بعد حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں نہیں گئی۔ تو اللہ کے نبی بار بار فرما رہے ہیں کہ گھر میں پڑھو، گھر میں پڑھو، گھر میں پڑھو، اجر زیادہ ہے۔ اس لیے یہ ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کو عید گاہوں کی طرف نہ لے جائیں، بس وہ اپنے گھر کے کاموں میں رہیں، گھر میں رہیں، کھانے پینے کا انتظام کریں۔ باقی کسی کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ بخاری شریف کی روایت میں تو سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضور نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید گاہوں کی طرف جائیں، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا۔ امرنا کے الفاظ ہیں، ہم کہتے ہیں امر ہر جگہ پر وجوب کے لیے نہیں آتا، کبھی کبھی صرف گنجائش بتانے کے لیے بھی آتا ہے کہ اگر ایسا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جیسا کہ بخاری شریف وغیرہ کے اندر بھی ایسی روایات موجود ہیں جس میں امر کا صیغہ ہے لیکن وہاں پر مراد وجوب نہیں ہے بلکہ وہاں پر اباحت مراد ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا، فَأَمَرَهُنَّ، آپ نے ان کو حکم دیا، صفحہ 119 پر پہلی جلد میں۔ اب اللہ کے نبی ان کو حکم دے رہے ہیں لیکن وہ صدقہ نفلی تھا، صدقہ وجوبی نہیں تھا، اس لیے یہاں پر بھی امر اباحت کے لیے ہے، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے۔ باقی حضور نے کیوں فرمایا؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی کثرت دکھانا چاہتے تھے، ابتدائی چونکہ دور تھا، اپنی ایک شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہتے تھے اور زمانہ بھی خیر کا تھا، فتنے اور فساد کا دور نہیں تھا، اس لیے گنجائش کی حد تک بات تھی، وگرنہ اللہ کے نبی کی خواہش یہ تھی کہ خاتون گھر میں رہیں، عورتیں گھروں میں رہیں، عید گاہوں کی طرف یا مساجد کی طرف نہ جائیں۔ چوتھی قسم کی روایات وہ ہیں جن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے صراحتاً حضور علیہ السلام کے صحابہ نے صراحتاً خواتین کو مسجد کی طرف جانے سے منع فرمایا۔ ان میں سیدنا عبداللہ بن مسعود بھی ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جو بڑی تاکید کے ساتھ کہتے تھے کہ خواتین عید گاہوں کی طرف نہ جائیں۔ تو اگر جانے کی اجازت ہوتی، امی عائشہ ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ کبھی خواتین کو مساجد میں اور عیدگاہوں کی طرف جانے سے منع نہ فرماتے۔ تو ہمیں عیدین کے موقع پر شریعت کا خیال کرنا چاہیے، عیدین کے موقع پر سنت کا اہتمام کرنا چاہیے اور عیدین کے موقع پر شریعت کی حدود میں رہ کر خوشی کا اظہار کریں، گھر والوں پر وسعت کریں، چھوٹے بچوں کے ساتھ خوشی میں شریک ہوں، کھانے پکانے، یہ ساری چیزیں عید کے موقع پہ کی جا سکتی ہیں، لیکن سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، شریعت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مرد حضرات نماز عید ادا کریں سنت کے مطابق، خواتین گھر میں رہیں شریعت کے مطابق۔ یہ چند ایک مسائل میں نے عیدین کے حوالے سے عرض کیے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو ہر موقع پر شریعت اور سنت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر موقع پر سنت کا پابند بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو امت مسلمہ کو ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ دنیا میں بھی عیدیں عطا فرمائے، اللہ قیامت کے دن بھی عید عطا فرما دیں، اللہ دنیا میں بھی خوشیاں دیں، اللہ آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرمائے۔ باقی ہم اس موقع پر اپنے حضرت کے لیے دعا بھی کریں اور جتنا ان کے ساتھ ہم ساتھ دے سکتے ہیں ان کا ساتھ دیں، جنہوں نے ہر موقع پر ہر قسم کے مسائل میں ہماری رہنمائی کرنے کی فکر فرمائی ہے، کوشش فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت انہیں بھی ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حضرت کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ان کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے، کبھی غموں کا سایہ بھی حضرت پر نہ آئے۔ اللہ تعالی ہماری خوشیاں بھی ان کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔